فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھ رہے تھے کہ ہمیں حرام اور حلال سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت بندے جنہوں نے سب سے پہلے ان کاموں کے اندر اپنا عمل دکھایا تھا، اس وقت تو حرام کاموں میں انوالو پوری قوم تھی، تو ان میں سے اٹھنے والے چند لوگ جو کہ اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنی خواہشات کو ختم کرنے والے، ابھی اسلام کی ابتدائی سٹیج تھی اور ابتدائی دور کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو تو ہمیں سلامی پیش کرنی چاہیے، ان کے لیے تو بہت سی دعائیں کرنی چاہیے۔ اتنے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہسٹری کے اندر رکھ دیے، یہ تو ہمارا مان ہے، ان سے تو محبت ایمان ہے۔ اگر ان کے بارے میں دل میں کوئی کھوٹ آ جاتی ہے تو ہم اپنے ایمان پہ شک کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان کے علمبردار، جنہوں نے اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر لبیک کہا، ایک ایک بات کو دل سے قبول کیا۔ تو ان کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں زندہ رہیں۔ ہمارے ہیروز چینج ہوتے جا رہے ہیں، ہماری پرائیورٹیز چینج ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے اپنی ہسٹری کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی، ہماری ہسٹری کے اندر کیسے کیسے نیک لوگ رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا بہت ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کاموں کو، ان باتوں کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اکثر انسان سوچتا ہے نا، ابھی ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی اور فوراً سے شراب کی پوری اپنے دیگے جو ہیں وہ بہا دی۔ کتنا مشکل ہے، آپ کو کوئی کہ آپ کا بزنس حرام ہے اور آپ آج کہیں حرام اور اگلے دن آپ بند کر دیں، ہم کہتے ہیں اگلا جب تک نہیں اوپن ہوگا اس کو ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ ایسے نہیں سوچتے تھے وہ لوگ، اتنا ایمان کہاں سے آیا تھا ان کے دل کے اندر؟ اللہ کی رحمت تھی، اور ہمیں ان کو پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے۔ اتنا ایمان ہونے کے باوجود بھی نفاق کا کتنا خوف تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے کہا اے حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جہنم اور جنت کی باتیں بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود کو ان میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کے واپس آتے ہیں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ پھر حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے کہا، یعنی حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑے ایمان پیک پہ ہوتا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں تو ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہر وقت تمہاری یہی حالت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے بھی آسمان سے تمہارے بستروں پر، تمہارے رستوں پر تم سے مصافحہ کرنے ہیں، تم سے سلام لینے ہیں۔ لیکن اے حنظلہ کبھی یہ ذکر الہی کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی دنیاوی
مشغولیت کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے۔ آپ نے جملہ 3 مرتبہ دہرایا، یعنی اتنا ہی کافی ہے کہ کبھی تمہاری کیفیت یہ ہو، کبھی وہ ہو۔ تمہارے دل میں بھی یہ چیز آتی ہوگی نا کہ کیسے مینیج کریں، ہمیشہ ایمان کا لیول پیک پہ ہو، تو اس کے صحابہ کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اتنا زیادہ ایمان ہونے کے باوجود بھی خوف تھا، کہنے لگے ہم کہہ سکتے ہیں خود کو کہ ہم منافق ہو گئے، خود اقرار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کہنے کہ اچھا ایسے نہ کہو، میں تو نہیں ایسا سوچتا۔ خود بھی اس چیز کا احساس ان کو ہوا کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ آپ کا اتنا اعتماد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ اعتماد کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمایت کی تھی، اعتماد کی، کہ ایک دفعہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک بیل کو لے کے جا رہا تھا، اس پہ بوجھ لادا ہوا تھا، اور بیل اس کی طرف، بیل نے دیکھا اور کہا کہ مجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہاں موجود لوگوں نے یہ بات سنی تو بڑا تعجب کا اظہار کیا اور خوفزدہ ہو کر کہنے لگے سبحان اللہ، ایک بیل بات کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت دونوں وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کے کہے بغیر کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کو اتنا مان تھا اس بات پر کہ میں نے جو کہا ہے، جو میں نے کہہ دیا کہ مجھے اس پہ یقین ہے، تو یہ دونوں ہستیاں بھی کبھی اس چیز کا انکار نہیں کریں گی۔ تو یہ اعتماد کس نے دیا تھا؟ ان کے ایمان نے اللہ کے رسول کو اعتماد دیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک بار ایک اور واقعہ بڑا پیارا جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، تو ایک آدمی تھا والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر بڑے مسکراتے رہے۔ جب اس شخص نے یہ اپنا کام نہ چھوڑا، برا بھلا کہتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھتے جا رہے ہیں، ابو بکر نے ان پر کچھ باتوں کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بڑا ناپسند لگا، ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ابو بکر فوراً سے ان کے پیچھے گر کیا، عرض کیا اللہ کے نبی، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بڑے خاموش بیٹھے تھے، لیکن جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو شیطان بیچ میں پڑ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ آپ نے کہا اے ابو بکر، 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ تینوں ہی حق ہیں۔ پہلی بات کہ جب کسی آدمی پہ ظلم کیا جائے اور وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اپنی مدد کا حقدار بنا لیتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ کس کی؟ جس پہ ظلم ہو اور وہ ظلم پہ چپ رہے۔ دوسری بات، جب کوئی شخص محض صلہ رحمی کے لیے اپنے عزیز و اقارب میں تحفے تحائف تقسیم کرتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس سے اور زیادہ مال و دولت عطا کرتا ہے۔ صلہ رحمی مطلب رشتوں کو جوڑنا، محبت پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا صدقہ خیرات کرنا، یہ تو اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ ایک صلہ رحمی ہے کہ آپ رشتوں کو رکھنے کے لیے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اب اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عید پہ جو گفٹ دیتے ہیں یا ویسے ہی ہم تحائف دیتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ شخص جو مال و دولت میں جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے
اور مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اس کو اتنی ضرورت ہے ہی نہیں تھی مانگنے کی، لیکن اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے دولت کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے. ضروری نہیں بیکاری بن کر، ویسے ہی مانگتا رہتا ہے، کبھی شکر ہی نہیں ادا کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے تنگ دستی میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ 3 بہت اہم نصیحتیں ہمارے لیے، ان کو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے. ایک تو ظلم پہ خاموش رہیں، اگر جب تک اس کو بولنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ویسے بھی جب تک برداشت کرنے کی طاقت ہے، یا وہاں سے کنارہ کشی کر لیں. اور پھر اسی طرح کہ صلہ رحمی کرنا اور دوسروں سے مانگنے میں تھوڑی کمی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل کی لڑائی میں اسلامی لشکر کا سپاسالار بنا کر بھیجا. تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد سے. اور پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس سے ہے؟ پھر آپ نے عمر بن خطاب کا نام لیا. اس کے بعد پھر آپ نے کئی آدمیوں کا نام لیا. اب وہ سوچیں کہ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہے، پھر ان کے باپ سے محبت ہے. تو ہم پھر بھی ان دونوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. تو کتنی غلط بات ہے نا، ہر چیز کی وضاحت مل رہی ہے، پھر بھی اتنا کھلا تضاد ہماری باتوں کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہستیوں سے محبت کرنے، ان کی سنت کو اپنانے اور ان کو اپنا اصل ہیرو اور رول ماڈل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.